خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ برطانیہ کا پارلیمنٹ حزب اختلاف اور اقتدار دونوں متفقہ طور پر چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ یورپی یونین میں باقاعدہ اس فیصلے کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ کینیڈا میں اسے سراہا جا رہا ہے، اسرائیل میں اس کو سراہا جا رہا ہے۔ یہ کیسی اسلامی ریاست ہے؟ یہ کیسی اسلامی ریاست کی ایک عدالت ہے کہ جس کے فیصلے پر امت مسلمہ تو مضطرب ہو اور عالم کفر مطمئن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قلبی مفتی زندہ تھا۔ قائد کا اشارہ کرو۔ آگے دیکھیے، اب بنیادی طور پر ہمارا موقف کیا ہوا؟ بنیادی موقف یہی ہے کہ پاکستان نظریاتی لحاظ سے ایک اسلامی ملک ہے، اور اگر اس کی اسلامی حیثیت کو ختم کر کے اسے ایک سیکولر اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم میدان میں آ کر اس پاکستان کے نظریے کا دفاع کریں گے۔ اگر پاکستان کا آئین ختم نبوت کے منکر کو خارج اسلام سمجھتا ہے اور توہین رسالت کے مرتکب کو سزائے موت کا مستحق سمجھتا ہے، اور کوئی پاکستان کے ان قوانین کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ اور ہمارا موقف ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم آئین کا دفاع کریں گے، اپنے قانون کا دفاع کریں گے، اور کسی ادارے کو ہم بین الاقوامی دنیا کا کھلونا نہیں بننے دیں گے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ جس پر ہم اپنا موقف دے رہے ہیں۔ میں تو کہا کرتا تھا آپ لوگوں سے کہ یہاں یہ پی ٹی آئی ہے یا کیا بڑا ہے، اور اس کا لیڈر یہ بین الاقوامی باہر کا تیار کردہ ایک مہرہ ہے جو پاکستان میں لایا گیا ہے۔ اور جب 2013 میں اس صوبے پر ان کو مسلط کیا گیا تو انتہائی ذمہ دار لوگوں نے مجھ سے میٹنگیں کی اور مجھے واضح طور پر کہا کہ ہم نے آپ کے صوبے پر ان لوگوں کو اس لیے مسلط کیا ہے کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں، اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اٹھانے کے لیے ہمارے پاس اس سے زیادہ مناسب اور عامل نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہو چکی ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ یہودی ہے؟ برطانیہ میں لندن کے میئر کا الیکشن ہوتا ہے اور یہ ایک پاکستانی نژاد مسلمان کے مقابلے میں ایک ایسے یہودی کے انتخابی مہم میں یہاں سے جاتا ہے اور اس کی انتخابی مہم میں وہاں شریک ہوتا ہے جو کنزرویٹو فرینڈ آف اسرائیل، اس کی تنظیم کا لوگو اس کے تمام انتخابی مہم میں اسٹیج پر نظر آ رہا ہے، اور آج وہ اس کے بغیر پھر ایسے لوگ ہمارے ملک پر مسلط ہوں، اور اس کے بعد آج اس حکومت کے حوالے سے ہماری بڑی پارٹیاں، ذمہ دار پارٹیاں، وہ کہتی ہیں انہیں کچھ تھوڑا وقت دے دینا چاہیے، انہیں مہلت مل جانی چاہیے۔ مہلت دینے کا معنی یہ ہے کہ بین الاقوامی دنیا کے پنجے ہمارے ملک کی سیاست پر اور گہرے ہو جائیں۔ لیکن میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ الیکشن کے اگلے روز یعنی 25 جولائی کے بعد 26 جولائی کو اور پھر 27 جولائی کو اور پھر 28 جولائی کو
جو اس پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کے اجلاسات ہوئے ان میں ان تمام جماعتوں نے بیک آواز ایک ہی الفاظ میں یہ قرارداد پاس کی کہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے الیکشن کی، اور الیکشن کمیشن منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات میں ناکام ہو چکا ہے، اور اس حد تک کہ پھر ایک اتحاد بنایا گیا تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل، اور ان سیاسی جماعتوں پر مشتمل اتحاد کا نام وہ کیا رکھا گیا؟ Alliance for fair and free election، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے اتحاد۔ یہ تمام پارٹیوں کا موقف ہے۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ حکومتیں پارٹیاں جیتتی ہیں، کوئی ہارتی ہیں، جیتنے والی پارٹی حکومت کرتی ہے، اور اصولاً جو حزب اختلاف میں بیٹھتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ حکومت کریں، ہم آپ کو موقع دیتے ہیں، ہم اختلاف برائے اختلاف نہیں کرتے آپ کے ساتھ، لیکن جب ہم نے پہلے دن یہ اس پہ اتفاق کیا ہے کہ یہ الیکشن ہی غلط ہوا ہے، یہ الیکشن ہی جعلی ہے، یہ اکثریت ہی جعلی ہے، اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم ان کو وقت دینا چاہتے ہیں، یہ جعلی الیکشن کو قبول کرنے کے مطابق ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا موقف بالکل بجا ہے، اور پھر لوگوں کو جو سب بات دکھائے گئے کہ ہم آئیں گے تو ملک میں پیسے کا بہاؤ ہوگا، 1 کروڑ نوکریاں دی جائیں گی، پتہ نہیں کتنے ہزار ڈیم بنائے جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی گئی۔ اور جیسے کہ مولانا حیدری صاحب نے کہا کہ اگر میں کسی کے سامنے گیا اور میں نے کسی سے قرضہ مانگا تو میں خودکشی کر لوں گا، یہاں تک کہ بڑے بڑے وعدے دعوے کیے، اور لوگوں نوجوانوں کے ساتھ جو انہوں نے کھلواڑ کیا، آج آپ بتائیں کہ کیا ان کے آنے سے ملک میں معاشی خوشحالی آئی یا اور مہنگائی آئی؟ جو کچھ تھوڑی بڑی نوجوانوں کو امید تھی وہ امیدیں ٹوٹ چکی۔ اس وقت ایک جعلی حکومت کر رہی ہے، یہ ان کی حکومت بھی ناجائز اور ان کے بچے بھی ناجائز، ایسی مخلوق ہمارے اوپر مسلط ہے۔ کچھ ہماری غیر کا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، یہ ہماری حمیت ختم ہو چکی ہے۔ کہاں چلی گئی ہماری پشتو، ہماری عزت کہاں چلی گئی کہ اس تماش کے لوگ ہم پر حکومت کر رہے ہیں، جعلی مینڈیٹ کے ساتھ ہم پر مسلط ہے۔ لہذا کوئی بڑی جماعت لاکھ دفعہ یہ کہے کہ ان کو موقع ملنا چاہیے، لیکن جو بات اول دن آپ نے میرے ساتھ طے کی ہے میں اس پر قائم ہوں، چاہے آپ مصلحتوں کا شکار ہو جائیں، مجھے آپ کے موقع کو کہ کوئی پرواہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، علماء دیوبند، علماء حق، شان رسالت، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ پچھلے جمعے جہاں پشاور میں ایک بہت بڑی احتجاجی ریلی ہوئی